بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو اس کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ایسی ہستیوں نے اسلام قبول کر لیا جن سے نہ صرف اسلام کا جھنڈا اونچا ہوا بلکہ مسلمانوں کے حوصلے اور عزت بھی بڑھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ صرف 2-3 سال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور کیونکہ انہوں نے بھی حضرت شعیبہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے یعنی کعبہ میں جاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی عادت کے مطابق شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر غصے کے مارے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا اور ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں؟ یہ دیکھ کر بنی مخزوم قبیلے کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے اس لیے یہ کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی میں نے آج ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھی۔ اور میرے دوستو، بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے واپس ہوئے تو وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، میرے بھتیجے، اب غم نہیں کرنا، میں نے ابو جہل کو سمجھا دیا ہے، آج کے بعد وہ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے ابو جہل کو سزا دیا۔ اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیجئے جس کی بارگاہ میں تیرے بھتیجے محمد کی پیشانی جھکی ہوئی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترنت پکار اٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کیا جس کا اردو میں ترجمہ ہے، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو باکمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور خدا کے برگزیدہ رسول احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مقتدی ہیں۔ تو اے کافرو، اپنے فالتو بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ آخری شعر انہوں نے پڑھا جس کا ترجمہ ہے، خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافروں کے حوالے نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں کے ذریعے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔
یہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مسلمان ہونے کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج اسلام کی بنیاد رکھنے والے کا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر کچھ مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کو وہیں چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کے دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کا خون سے لت پت چہرہ دیکھا اور ان کا حوصلہ بھرا یہ جملہ سنا تو ان پر کپکپی طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے پیج کو کھول کر سامنے رکھ دیا۔ اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ کی تاثیر ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی اور جسم کا ایک ایک بال لرزنے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنوا باللہ ورسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی، اندر کے لوگوں نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا سواگت کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند فرمایا اور وہاں موجود تمام لوگوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کے کیا مطلب؟ اٹھیے، ہم کعبے میں چل کر اعلانیہ طور پر خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، یعنی اسلام کی برائیاں کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجلس میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر 2 لائن میں روانہ ہوئے۔ ایک لائن کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے اور دوسری لائن کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ میں کافروں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف کے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے لگے
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ غصہ ہو کر ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کافروں کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا۔ اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا۔ پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے یہ کہا کہ یا جلیح امر نجیح رجول فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آواز دینے والے کی کھوج کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر یہی آواز آئی کہ یا جلیح امر نجیح رجول فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یعنی اے کھلی دشمنی کرنے والے، ایک کامیابی کی چیز ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی زبان بہت بہتر ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس واقعے سے حضرت عمر بے حد پربھاوت ہوئے، امپریسڈ ہوئے، اس لیے ان کے اسلام لانے میں اس واقعے کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ کے کافروں نے بہت زیادہ ستایا تو عاص بن وائل سہمی نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا، یعنی انہوں نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لیا۔ اور حضرت عاص بن وائل وہ شخص ہیں جو زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر کے حلیف تھے، یعنی ان دونوں کے بیچ یہ طے ہوا تھا کہ جو میرا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اگر کسی نے ہم پر حملہ کیا تو آپ میرا ساتھ دیں گے، اور آپ پر حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو چونکہ یہ باتیں طے ہوئی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی مار دھاڑ سے بچ گئے۔ تو میرے دوستو، اب آپ اس گھاٹی کے بارے میں سنیں جو اسلام کے اتہاس میں شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، اعلان نبوت کے 7ویں سال مکہ کے کافروں نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہادران قریش بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو غصے میں ان لوگوں نے اپنا کنٹرول کھو دیا، اور تمام قریش کے سرداروں اور مکہ کے دوسرے کافروں نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا پوری طرح بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی چھوٹی اور اندھیری جگہ میں قید کر دیا جائے، اس طرح سے کہ ان کے لیے کھانے کا ایک دانہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی پہنچ نہ پائے، تاکہ یہ لوگ پوری طرح تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک مشورے کے حساب سے قریش کے تمام قبیلوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی بھی شخص خاندان بنو ہاشم سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان نہ بیچے نہ خریدے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول بات ملاقات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس طے شدہ بانڈ کو لکھا اور قریش کے تمام سرداروں نے اس پر سگنیچر کر کے اس کاغذ کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں چھپ گئے جس کا نام شیب ابی طالب تھا۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی
ख़ानदानी रिश्ते दारी के बिना पर उस मामले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया और सब के सब पहाड़ की उस घाटी में कैद होकर ज़िंदगी गुजारने लगे। और ये सिलसिला 3 साल तक चला। और ये बड़ा मुश्किल दौर रहा उन लोगों के लिए कि बनु हाशिम जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, दरख्तों के पत्ते और सूखे चमड़े पका पका कर खाते थे और उनके बच्चे भूख प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर दिन रात रोया करते थे। पत्थर दिल काफिरों ने हर तरफ पहरा बिठा दिया था कि कहीं से भी घाटी के अंदर खाने का कोई दाना और पानी का कोई कतरा ना पहुंचने पाए। मुसलसल 3 साल तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ख़ानदान बनु हाशिम उन मुश्किलों को झेलते रहे, यहाँ तक कि खुद कुरैश के कुछ रहमदिल लोगों को बनु हाशिम की उन मुसीबतों पर रहम आ गया और उन लोगों ने उस जालिमाना बॉन्ड को तोड़ने की एक तहरीक चलाई। चुनांचे हिशाम बिन अम्र आमरी, ज़ुहैर बिन अबी उमैया, मुतइम बिन अदी, अबुल बुख्तरी, जुमा बिन अल असवद वगैरह ये सब मिलकर एक साथ खाना काबा में गए और ज़ुहैर ने जो अब्दुल मुत्तलिब के नवासे थे, कुरैश के काफिरों को अपनी तरफ ध्यान दिलाते हुए अपनी पुरजोर तकरीर में ये कहा कि लोगों, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम लोग तो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ख़ानदान बनु हाशिम के बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। खुदा की कसम, जब तक इस जालिमाना बॉन्ड के पेपर को फाड़ कर पाँव से नहीं रौंदा जाएगा, मैं हरगिज़ हरगिज़ चैन से नहीं बैठ सकता। ये तकरीर सुनकर अबू जहल ने तड़प कर कहा, खबरदार, हरगिज़ हरगिज़ तुम उस बॉन्ड को हाथ नहीं लगा सकते। जुमा ने अबू जहल को ललकारा और इससे ज़ोर से डांटा कि अबू जहल की बोलती बंद हो गई। इसी तरह मुतइम बिन अदी और हिशाम बिन अमर ने भी अबू जहल को जवाब दिया और अबुल बुख्तरी ने तो साफ साफ कह दिया कि ए अबू जहल, इस जालिमाना बॉन्ड से ना तो हम पहले राज़ी थे और ना ही अब हम इससे राज़ी हैं और ना ही जो कुछ इसमें लिखा हुआ है हम उसके पाबंद हैं। उसी मजमे में एक तरफ अबू तालिब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ए लोगों, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस बॉन्ड के पेपर को कीड़ों ने खा डाला है और सिर्फ जहाँ जहाँ खुदा का नाम लिखा हुआ था उसको कीड़ों ने छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी राय ये है कि तुम लोग इस पेपर को निकाल कर देखो। अगर वाकई उसको कीड़ों ने खा लिया है, जब तो उसको फाड़ कर फेंक दो, और अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर मुतइम बिन अदी खाना काबा के अंदर गया और पेपर को उतार लाया और सब लोगों ने उसको देखा तो वाकई अल्लाह के नाम के अलावा पूरे पेपर को कीड़ों ने खा लिया था। मुतइम बिन अदी ने सबके सामने उस पेपर को फाड़कर फेंक दिया और फिर कुरैश के चंद बहादुर हथियार लेकर घाटी में पहुंचे। हालांकि उस वक्त ये सब लोग कुफर की हालत में थे और ख़ानदान बनु हाशिम के एक एक आदमी को वहां से निकाल लाए और उनको उनके घरों में आबाद कर दिया। ये वाक़या ऐलान नबूवत के 10वें साल पेश आया है। मंसूर बिन इकरमा, जिसने उस बॉन्ड के पेपर को लिखा था, उस पर यह अल्लाह का अजाब आया कि उसका हाथ शल होकर सूख गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शीबे अबी तालिब से निकलकर अपने घर में तशरीफ़ लाए और काफिरों से राहत मिले कुछ ही दिन हुए थे कि अबू तालिब बीमार हो गए और घाटी से बाहर आने के 8 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। अबू तालिब की वफ़ात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी थी कि वह बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि बचपन से जिस तरह प्यार और मोहब्बत के साथ अबू तालिब ने आपकी परवरिश की थी और ज़िंदगी के हर मोड़ पर जिस तरह आपकी मदद की थी और आपके दुश्मनों के सामने खड़े होकर जिस तरह मुसीबतों का मुकाबला किया था, उसको भला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह भुला सकते थे। जब अबू तालिब इस तरह उस बीमारी में मुब्तला हो गए जो उनकी मौत की वजह बनी, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि चचा, आप कलमा पढ़ लीजिए। ये वो कलमा है कि उसकी वजह से मैं खुदा की बारगाह में आपकी मग़फ़िरत के लिए इसरार करूँगा, मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। उस वक्त अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबू उमैया अबू तालिब के पास मौजूद थे। उन दोनों ने अबू तालिब से कहा कि ए अबू तालिब, क्या आप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर गए हैं, अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दिए हैं? ये दोनों बराबर अबू तालिब से गुफ्तगू करते रहे।
یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کی آخری بات یہ رہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، بڑی تکلیف پہنچی، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی جانب سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جنہوں نے شرک کیا، یعنی اللہ کے سوا دوسرے کو خدا مانا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین جہنمی ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جہنمی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں ہیں، جنہوں نے حضور کو کافی مدد کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دل پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا غم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 یا 5 دن بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا مشورہ دینے والا اور غم بانٹنے والا نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غم کو بانٹتی تھی اور آپ کے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی وفات سے حضور کے مددگار، غم گسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے مبارک دل پر اتنا بڑا صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعلان نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 سال کی تھی۔ جنت المعلیٰ قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی مبارک لاش کو زمین کے سپرد کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دی اور یہ بتایا کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے، اس کی پوجا مت کرو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لیکن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے قبول بھی کیا تو ان کی تعداد بہت کم تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری دعوت کو مکہ والے قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ مکہ سے باہر نکل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اسی سلسلے میں طائف کا واقعہ پیش آیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے مکہ کے قریب آباد بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امیر اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ انہی امیروں میں عمر کا خاندان طائف کے تمام قبیلوں کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یلیل، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ بہت ہی بیہودہ جواب دیا۔ ان بدنصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے بدماش گنڈوں کو تیار کیا کہ یہ لوگ حضور کے ساتھ برا سلوک کریں، برا برتاؤ کریں۔ چنانچہ بدماشوں کا یہ گروپ ہر طرف سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور اتنا زیادہ شرارت کیا کہ آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں مکمل طور پر زخمی ہو گئے اور ان سے خون بہنے لگے، اور آپ کے موزے اور جوتیاں خون سے بھر گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم بہت ہی بے دردی کے ساتھ آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر اٹھا دیتے
اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر یہ گنڈے آپ پر پتھروں کی بارش برساتے اور ساتھ ساتھ آپ کو گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، آپ کا مذاق اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دوڑ کر حضور پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لے لیتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون سے لت پت ہو گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں جا کر اپنی حفاظت فرمائی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی محبت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے کرسچن غلام اداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک گچھا بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر گچھے کو ہاتھ لگایا تو اداس اس تعجب سے کہنے لگا کہ آس پاس کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے ہیں۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ تمہارا وطن کہاں ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اداس نے کہا میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے، خدا کے نبی تھے۔ یہ سن کر اداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جناتوں کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جنات مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جناتوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جناتوں کی جماعت نے گروہ در گروہ آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی شروع کی آیتوں میں خدائے تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دنوں تک رکے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام حرا میں تشریف لے گئے اور قریش کے ایک بڑے سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم میری حفاظت کر سکتے ہو؟ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر خانہ کعبہ میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور خانہ کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے گھر تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے سردار عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام کی دعوت کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور طائف والوں نے مجھ پر پتھر برسایا۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔